اب ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک جو خاص بات جس کو میں چونکہ شہاب الدین غوری کا تذکرہ بار بار آیا، اچھا آپ دیکھیے کہ پرتھوی راج چوہان جو ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ شکست دینے میں بہت کوشش کی غوری نے. ایک مرتبہ تو ظاہر ہے مطلب وہ شکست کھا کے پلٹنے لگے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آئے، تو وہ جو طاقت تھی وہ پیچھے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی نظر آتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد وہی بات ہو گئی کہ قطب الدین ایبک کے پیچھے کون ہیں، حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کون ہیں. تو شخصیتیں یہ ساری شخصیات نظر آ رہی ہیں جس میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روحانی تصرف آپ نے قائم کیا اور پھر ظاہری طور پہ جو ہے وہ طاقت دے کر بٹھایا کہ اب بیٹھ کے حکمرانی تم اس طرح سے کرو گے جیسا ہم چاہیں گے. جی دیکھیے، ایک سوال جس طرح خاندان غلاماء کے حوالے سے کیا گیا ہے تو سن 1206 عیسوی میں خاندان غلاماء کی حکومت شروع ہوئی ہے اور 1290 عیسوی میں ختم ہوئی. ٹھیک ہے. اور تقریباً 84 برس ان غلاموں کی حکومت قائم رہی اور اس میں 10 حکمران رہے، جس میں 3 مشہور حکمران ہیں. ایک سلطان قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن. یہ تینوں ایک دوسرے کے غلام رہے ہیں. یعنی آپ اس کیوں سمجھ لیں کہ شہاب الدین غوری کے پاس رہے قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک نے خریدا التمش کو اور التمش نے خریدا بلبن کو. واہ، اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہی بات ہے، وہ جو 98% کی ریپرزنٹیشن والی بات آ گئی ہے نا، کہ وہ 2% طبقے کو اگر آپ نمائندگی دے دیں گے تو اشرافیہ کے ہاتھ میں سارا معاملہ رہے گا. جو نیچے سے اٹھ کے آئے گا پھر وہ طرز حکمرانی بتائے گا وہ کیا ہے. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ خاص طور پر جب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت سلطان التمش علیہ رحمہ کی ڈرائیونگ فورس کیا ہے اور وہ کس انداز سے ایک اسپریچول ڈائمنشن سے پورے ہندوستان پر حکومت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ 3 صفات جس طرح مفتی صاحب نے عرض کی کہ جب 3 صفات کسی حکمران میں شامل ہو جائیں تو عہد خلافت راشدہ یاد آ جاتا. نمبر 1 وہ روحانی طور پر بھی امام ہو، وہ اپنے وقت کا عالم اور فاضل بھی ہو، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ سیاسی مدبر اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہو. جس شخص میں یہ تینوں صفات جمع ہو جائیں وہ اپنے زمانے کا خلیفہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور آپ کا فیضان نظر ہے. ہمیں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ دہلی تشریف لائے، حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ نے آپ کو آپ کی شایان شان آپ کی پذیرائی کی ہے، لیکن حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار سے تعلق کو ناپسند کیا ہے. آپ نے سلطان نے آپ کو جاگیر کی پیشکش کی، آپ نے رد کر دیا، لیکن سلطان برابر پیش خدمت ہوتا رہا. یہ سلطان کی بچپن سے ہی، جس طرح میں نے پہلے بھی 2 واقعات عرض کیے، تو سلطان بچپن سے ہی اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اولیاء سے محبت کرتے تھے. یعنی یہ چشتی بزرگوں کا طریقہ رہا. جی دربار میں وہ جاتے تھے، دربار والے خود آتے تھے، بادشاہ خود آپ کی خدمت میں آتا تھا. بالکل ٹھیک. تو جب خواجہ اجمیر نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کو بڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے اولیاء اور علماء آپ سے شکوہ کرنے لگے کہ یہ آپ نے کس شخصیت کو دہلی میں بھیج دیا ہے کہ تمام پیرخانے اور خانقاہیں خالی ہو گئیں اور سب خواجہ بختیار کی خدمت میں چلے گئے. تو حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ خود دہلی سے لینے کے لیے، اجمیر سے لینے کے لیے دہلی میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کو خود تشریف لائے. اب جب آپ دہلی سے ان کو اجمیر واپس لے جانے لگے تو پورا دہلی شہر امڑ آیا. اور کہا جاتا ہے کہ جہاں خواجہ بختیار کاکی قدم رکھتے تھے لوگ اس خاک کو اپنے لیے شفا بنا لیا. اللہ اکبر. لیکن ان دیوانوں میں ایک نام سلطان شمس الدین التمش کا بھی ہے. اور عالم یہ تھا کہ حضرت خواجہ اجمیر آپ کو واپس لے جا رہے ہیں، سلطان بھی رو رہے ہیں، آپ کے ساتھ پوری رعایا رو رہی ہے، اور حضرت کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا را آپ دہلی کو اس نعمت سے محروم نہ کریں. یعنی ان کو اس سلطان کو یہ معلوم تھا کہ میری اصل حکومت اس کرسی کی وجہ سے ہے. ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ دہلی سے چلے گئے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے بابا بختیار، اتنے لوگوں کے دلوں کو دکھانا مناسب نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے دہلی تمہیں سونپ دیا. اور اس وقت حضرت سلطان شمس الدین التمش نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ دہلی اتنی بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو سکا. اسی کے بعد سے سلطان ہر ہفتے 2 مرتبہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. اور جنید بھائی، میں ایک بات کی طرف تمام ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے 602 ہجری سے لے کر 689 ہجری تک کا، کہ 622 ہجری میں
بغداد پر تاتاری فتنہ حملہ آور ہو رہا ہے، جی جی پورا وسطی ایشیائی علاقہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ایسا ہی ہے، ہے، اور ایسا ہی۔ اسی دور میں چنگیز خان وسطی ایشیا اور ایران کو فتح کرتے کرتے بالآخر دریائے سندھ کے کنارے پر آ گیا تھا، بالکل ٹھیک۔ اگر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سلطان شمس الدین التمش کی روحانی اعتبار سے مدد نہ کی ہوتی تو آپ یقین جانیں کہ یہ خطہ بھی تباہ و برباد ہو اچھا چکا سر، تھا۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہی بات ہے جی۔ کہ آپ کو یہ بھی ظاہر ہے، مطلب آپ ہی کا حکم ملا نا کہ وہ جو غزنی سے جب وہ خوارزم چلا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شکست وہاں پہ ہوئی تھی چنگیز خان کے ہاتھوں، جی جی بالکل۔ تو اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کو ویلکم کر لیتے اور کمک بھیجتے تو صورتحال مختلف، آپ نے وہاں بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھا۔ دیکھیے خوارزم شاہ نے بھی اسی طرح کی ایک بے وقوفی کی تھی کہ اس نے چنگیز خان کے ایک ایمبیسیڈر کو قتل کیا اور بالآخر اس نے خود منگولوں کو اپنی سلطنت پر یعنی حملے کی دعوت دی۔ جی جی۔ تو سلطان شمس الدین التمش کی یہ دور اندیشی ہے کہ انہوں نے خوارزم شاہ کو اپنے خطے میں داخل نہیں ہونے دیا اور پھر وہ کشمیر کی طرف اور نکل وہ گیا۔ دوسری طرف چلا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو حوض شمسی کا واقعہ ذکر کیا گیا اس کا بھی روحانی پہلو یہ ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روزانہ، پہلے تو ہفتے میں 2 مرتبہ، لیکن 2 مرتبہ کے بعد پھر روزانہ کی بنیادوں پر التمش خواجہ بختیار کاکی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے تھے کہ میں ایک حوض شمسی بنانا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ تو یہ دراصل خواجہ بختیار کاکی کی توجہ کا عالم تھا کہ آپ نے روحانی طور پر حالات کو ایسے پیدا فرمایا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت التمش کو نصیب ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس مقام کا تعین فرمایا۔